اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 5واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور ان کے یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھی 2 غلام قید خانے میں داخل ہوئے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام قید خانے میں کیوں گئے؟ وہ عورتوں کے چلاکیاں ان کے اوپر بہت سے ہو گئے تھے۔ ان کے خوبصورت کو دیکھ کے عورتوں نے ان پر بہت فدا ہو گئے تھے۔ تو اگر ان کے بیچ میں رہوں گا تو نادانی کا کام کر بیٹھوں گا، کیونکہ نفس جو ہوتا ہے نا، ایک تو شیطان ہے، دوسرا انسان کا نفس ہے۔ یہ کبھی غلط راستے پر لے آتا ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں لیا وہ شیطان سے بچ سکتا ہے۔ تو اس سے بہتر انہوں نے کیا سوچا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے کو قید خانے میں بھیجنے سے بہتر ہے تاکہ میں ان سے بچ جاؤں۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان کو قید خانے میں لے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کا قصے میں یوسف علیہ السلام نے کتنے مصیبتیں اٹھائے آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے اس سے۔ جب یہ قید خانے میں گئے تھے، ان کے ساتھ اس قید خانے میں اور بھی 2 غلام قید خانے میں داخل ہوئے۔ تو کتنے ہو گئے تب قید میں، جیل میں 3 ہو گئے، 2 غلام اور ایک یوسف علیہ السلام۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ یہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں لے جاتا ہوں، ان میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہم کو اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ تو وہ دونوں نے کیا کیا، رات کو سو گئے تھے تو ان کو نیند آ گیا، تو نیند میں ایسا خواب گرا۔ تو خواب کو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے وہ لوگ سمجھے کہ یہ بالکل اچھا آدمی ہے۔ تو ہم دونوں کو اس طریقے سے الگ الگ خواب آ گیا۔ اس کا تعبیر اگر آپ کو معلوم ہو تو بتلا دیجئے۔ یہاں پر اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابوں سے پوچھتے تھے، آپ لوگوں نے آج کون سا خواب دیکھا رات میں؟ تو وہ خواب کا تعبیر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتلاتے تھے۔ آپ کو جانکاری کے لیے میں نے یہاں پر اس بات کو جوڑ دیا، میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، جو کہ تم کو کھانے کو لیے ملتا ہے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا کرتا ہوں۔ یہ بتلا دینا اس علم کے بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، جو خوابوں کی علم بھی ان کو سکھلا دیا۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی علم دے دیا، اور بعد دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کو بہت سے تعلیم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا۔ تو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے، میں نے تو ان لوگوں کے مذہب چھوڑ رکھا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جو شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ میں علیحدہ ہو گیا ہوں۔ میں ایک اللہ کو عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہے۔ وہ لوگ قیامت کے دن آنے والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اس سے بھی وہ منکر ہو گئے۔ ایک اللہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن ایمان لانا، اور اچھے برے چیزوں پر بھی ہم نے ایمان لانا۔ اچھے بھی ٹائم میں بھی اللہ کو عبادت کرنا، برے وقت بھی اللہ کو عبادت کرنا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جب بھی برا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، جب اچھی حالت آ جاتا ہے تو دنیا کی طرف پھیل جاتے ہیں۔ اللہم اغفر۔
اور میں نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے۔ تو باپ داداؤں کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بعد کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام، ان کی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جیسا ان لوگوں کا مذہب کیا، یہ سب کچھ اللہ کو عبادت کرنے والے ہیں۔ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ہم کو کسی طرح جیوا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک قرار دے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے کو اللہ کے برابر کر کے عبادت کرنا بالکل شرک ہے۔ ہم کو اتنا ہمت نہیں کہ ایسے کام ہم کریں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور دوسرے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ یہ توحید مطلب ایک اللہ، ایک طریقہ اسلام کا، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قید خانے کے دونوں رفیقوں، دونوں ساتھیوں، متفکر معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق؟ تو ان سے یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے دونوں رفیقوں، دیکھو الگ اللہ کو عبادت کرنا، کیا ایک اللہ کو عبادت کرنا اچھا ہے کیا نہیں؟ ایک معبود برحق جو سب سے زیادہ زبردست ہے وہ اچھا۔ تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناکاموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرایا ہے، یعنی اس کا کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ شیطان نے اپنے آپ لوگوں کے باپ داداؤں کو بہکا دیا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ غلط راستے پر چل رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ تم لوگوں نے بھی کچھ سوچ سمجھا نہیں۔ اپنے دادا پردادا نے اس راستے پر چلا تو ہم بھی اس راستے پر چلیں گے کر کے آپ لوگوں نے شرک میں مبتلا ہے۔ لیکن میں نے اپنے دادا اور پردادا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جو ایک اللہ کو عبادت کرنے والے ہیں، میں ان کا راستہ اختیار کیا ہوں کر کے پہلے انہوں نے بتا دیے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سب پیغمبروں نے کیا کیا؟ ایک اللہ پر امام ایک اللہ کی عبادت کرو، اور کل قیامت کے دن کے لیے بھی تم لوگ جو ذخیرہ کے طور پر آگے ثواب کے لیے بھیج دو۔ یہ دنیا کی چیز یہی رہ جائے گا اور تم خالی ہاتھ جاؤ گے، اور اس کے پاس تم وہی چیز ہوگا جو نام عمل دہنے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا؟ اس کا مطلب میں پیچھے سے سمجھا رہا، یہاں پر اتنا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے کچھ ایسی باتیں ملا دیا کہ یہ ایک اللہ کو عبادت کرنا اچھا ہے، کہ عبادت مت کرو، یعنی شرک مت کرو، کہ بجائے اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا طریقہ ہے، ذالک الدین القیم۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت سے آدمی اس بات کو نہیں جانتے۔ آج کل مسلمان بھائی بھی قرآن نازل ہونے کے بعد بھی، قرآن آنے کے باوجود بھی، وہ لوگ اور بھی نافرمانی کے راہ میں چل رہے، نہ جانے وہ کدھر چلے جا رہے، کہ میں کیا کیا کر رہے یہ نہیں بتا رہا ہوں۔ ہر مسلمان بھائی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اے قید خانے کے دونوں رفیقوں، تم میں ایک تو بری ہو کر اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، یعنی ایک تمہارے میں جو خواب دیکھا نا، جو شراب نچھڑ رہا تھا، اس نے یہ قید خانے سے نکلنے کے بعد میں بادشاہ کے پاس وہ کام میں لگا رہے گا کہ وہ سب کو شراب پلاتا رہے گا، اور دوسرا سولی دیا جائے گا۔ جو دوسرا اپنے سر پر روٹیاں لے کے جا رہا تھا، اس کو پرندے آ کے کھا رہے تھے، وہ آدمی کو سولی دیا جائے گا۔ یعنی سزا کیا اس زمانے میں، جیسا کہ یہ عیسیٰ کو یہ لوگ نصرانی لوگ بولتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں میخیں مار دیا، اور پیر میں میخیں مار دیا، اور سر میں مار دیا، اور سولی چڑھا دیا۔
इस तरीके से उनको सूली दिया जाएगा और उसके सर को परिंदे खा जाएंगे। जैसा ये रोटियाँ उसका सर पर ऐसी परिंदे खा रहे, उस तरीके से परिंदे आके उसको नीचे नोच नोच कर खाएंगे। जिस बारे में तुम पूछते थे वह इस तरह मुकद्दर हो चुका है। जो तुम्हारी किस्मत में है, जो वो मुकद्दर हो चुका है, वो तुमको ख्वाबों के जरिए तुमको बतला दिया गया है। यह है उसका हकीकत बोल के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों साथियों को जवाब दे दिया। और जिस शख्स के रिहा का गुमान था उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाया कि जो एक शराब पिला नौसरता था वो रिहा होकर बादशाह के पास में जाके वो शराब पिलाता रहेगा, तो कहती सभी को हल मिलकर जुड़कर रह जाएगा। तो उससे क्या किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, क्या बोले, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने आका के सामने मेरा भी तज़क्रा करना कि एक शख्स बेकसूर कैद है, उसने वादा कर लिया, फिर इसको अपने आका के सामने तज़क्रा करना शैतान ने भुला दिया, भुला दिया। तो कैद खाने में और भी चंद साल उनका रहना हुआ, यानी चंद साल यानी बहुत साल और भी कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम को रहना पड़ा। इसलिए कि जो कैदी छूटकर जाके वो बादशाह को जो शराब पिलाता था, तो उस टाइम पर उसको ये बतलाओ एक बेकसूर है, उसने कैदी में है, उसको छुड़ा के उसको इंसाफ करो बोल के अपने आका को बताना बोल के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको बता दिया। तो उसने छुट के बाहर आ गया, तो शैतान ने उस बात को भुला दिया। इसके वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और भी चंद साल कैद में रहना पड़ा। यहाँ तक सूरा यूसुफ का अलैहिस्सलाम का 5वां रुकू ख़त्म हो गया।